رمضان المبارک اس امت کے لیے بخشش کا ایک بہانہ ہے اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ نے اس نعمت پر ایک اور نعمت اس امت کو عطا کی، وہ ہے لیلۃ القدر، شب قدر، وہ قدر کی رات ہے۔ اور یہ کیوں عطا ہوئی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پہلی امتوں کے بارے میں سوچا کہ ان کی ہزار ہزار مہینے، ہزار ہزار سال ان کی عمریں تھیں اور انہوں نے اللہ کی عبادتیں کی، دن کو روزے رکھے، راتوں کو تہجد پڑھے، اللہ کی عبادت کی۔ میری امت کی عمریں تو کم ہیں، 100 سال بھی بڑی مشکل، اور اگر میری امت کا کوئی فرد ان جتنی عبادت کرنا بھی چاہے عمر کے کم ہونے کی وجہ سے نہیں کر سکتا۔ دل میں تھوڑی سی فکر پیدا ہوئی اس نبی پر جو اس امت پر اتنے احسان رکھتے ہیں کہ جن کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔ جبرائیل امین وہی لے کر آ گئے، کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اے میرے محبوب، رمضان المبارک کے اندر ایک رات ایسی ہے جس رات کو ہم نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے، یعنی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں پورا کا پورا قرآن نازل کیا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور میرے محبوب، آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ رات کی فضیلت کیا ہے، شوق دلایا۔ آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں جبرائیل امین اور فرشتے اللہ کی طرف سے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اللہ کے حکم سے عمدہ عمدہ اور بہترین امور لے کر اترتے ہیں۔ علامہ راضی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں نے کہا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اے اللہ ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جو زمین میں فساد کرے گی، جو زمین میں خون ریزی کرے گی؟ اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں بہتر جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو۔ اور پھر اس رات کو جب فرشتے دیکھتے ہیں کہ اس امت کے افراد اللہ کی عبادت، ریاضت، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر زمین پر اترتے ہیں اپنے اس جملے کی معذرت کے لیے کہ ہم نہیں جانتے تھے یہ انسان اتنی عبادت کرے گا کہ فرشتوں سے افضل ہو جائے گا۔ اور پھر یہ ایسی رات ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی کہ اگر کوئی شخص اس ایک رات کی عبادت کر لیتا ہے تو وہ 83 سال 4 ماہ کی عبادت کو پا لیتا ہے۔ اور اگر کوئی خوش نصیب اپنی عمر کے صرف 10 راتوں کو پا لے، گویا کہ اس نے 833 سال اور 4 ماہ اللہ کی عبادت اور ریاضت اس طرح کی ہے جس میں پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں ہے۔ اتنا بڑا انعام۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، یہ اتنی فضیلت کی رات ہے کہ جس نے اس رات کے اندر کھڑا ہوا اور ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ اس کے پچھلے گناہ مٹا دیے گئے۔ جب حضرت اما عائشہ صدیقہ بنت صدیق، میرے ماں باپ قربان ہوں اس مقدس نام پر، لاکھوں احسانات ہیں عائشہ کے اس اسلام پر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس کی فضیلت سنی، اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ، اگر میں اس رات کو پالوں تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ اتنی فضیلت والی رات اگر یہ مجھے مل جائے تو میں اللہ سے کیا مانگوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو اللہ سے دعا کر اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے بھی معاف کر دے۔ ہمیں بھی چاہیے
اس رات کی قدر کر کے اپنے اللہ سے معافی مانگ کر اللہ سے تعلق قائم کر لیں، اور اس رات کی عبادت کر کے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اتنی بڑی نعمت اور اللہ کے نبی کے صدقے میں ملنے والی اتنی بڑی نعمت کی ہم قدر کر کے آخرت کی زندگی کو سنوار لیں۔ اللہ تعالیٰ ہم اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔